اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ لوگوں نے اس کی آنکھیں بند کرنا شروع کر دیا، ہاتھ پاؤں جوڑنا شروع کر دیا، ابھی گرم ہے تو اس صورت میں غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ اچھا، غسل دے دیا گیا ہے، اب جو بھی ہاتھ لگائے گا اس پر بھی غسل مس میت واجب نہیں ہے، ٹھیک۔ اچھا، غسل مس میت واجب ہے، ٹھیک۔ اگر انسان ہاتھ لگا لے، ہاتھ بھی خشک ہے اور وہ میت بھی خشک ہے، ابھی ٹھنڈی ہو گئی ہے اور غسل اس کو نہیں ملا، اچھا نا، ابھی گرم ہے، ٹھنڈا ہو گیا تو پھر تو غسل مس میت واجب ہوگا نا، ابھی گرم ہے، ٹھنڈا ابھی نہیں ہوا ہے، اس کو ہاتھ لگائیں گے۔ یہاں اختلاف ہے فقہاء کے دوران، بعض کہتے ہیں کہ ہاتھ نجس ہو جاتا ہے، بے شک خشکی کیوں نہ ہو، ہاتھ وہ اس کو غسل تو واجب نہیں ہے اس پر، ابھی میت کیا ہے، گرم ہے، ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے، اس کو ہاتھ لگایا آپ نے تو وہ غسل مس میت واجب، بعض کہتے نہیں ہاتھ کو دھونا واجب ہے، لیکن بعض اکثر فرماتے نہیں، اس سے کوئی نجس ہاتھ دھونا واجب نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ ہے، اگر اس کو 3 اعضاء شمار ہوتے ہیں نا غسل مس میں، سر گردن ایک، دائیں سائڈ اور پھر بائیں سائڈ، اگر ایک عضو کو دھو لیا ہے، اس کو تینوں غسل اس کو دھو لیا ہے ایک عضو کو، اچھا اب اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس عضو کو ہاتھ لگاتے ہیں جس کا غسل مکمل ہو چکا ہے، آیا اب بھی غسل مس میت واجب ہوگا یا نہیں، اس میں بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں واجب ہے، بعض کہتے ہیں واجب نہیں، اور جزیات ہیں، اتنا مسئلہ نہیں ہے، توجہ کریں۔ اما غسل المس للمیت الآدمی النجس، غسل کس کا، مس کا، کس کو مس کرنا، میت کو، میت کی 2 نشانیاں بتا رہے ہیں، کس کی، میت کو، للآدمی، ہمارے یہاں مشہور ہوتے چھپکلی کو ماریں تو وہ آپ پر غسل واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا کوئی غسل واجب نہیں ہے، میت آدمی کی ہو، حیوان کی نہ ہو، نجس ہو، اس سے شہید اور معصوم خارج ہو جائیں گے نجس کی قید سے، چونکہ ان کی میت نجس نہیں ہوتی ہے، وہ پاک ہوتی ہے، سمجھا کی بات، معصوم ہو تو آدمی کی قید سے غیر آدمی خارج، نجس کی قید سے شہید اور معصوم خارج ہو جائیں گے۔ اچھا، فبعد البرد وقبل تطہیر بتمام الغسل، ٹھنڈا ہونے کے بعد، وقبل تطہیر، اور تطہیر سے پہلے، بتمام الغسل، تطہیر کیسے ہوتی ہے، اس کا غسل مکمل ہو جائے اس سے پہلے، ٹھیک ہے، یعنی اگر اس دوران ہاتھ لگائیں گے تو غسل مس میت کیا ہوگا، واجب ہوگا۔ فلا غسل بمس المیت قبل البرد وبعد الموت، مرنے کے بعد اور ٹھنڈا ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے نا، مر گیا ہے بندہ لیکن ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے لگائیں گے تو پھر میت کو مس کرنے سے کوئی غسل نہیں ہے۔ وفی وجوب غسل ہے، غسل نہیں ہے، وفی وجوب غسل العضو اللامس قولان، اچھا عضو لامس کے دھونے میں، وہ عضو جو میت سے ٹچ ہو گیا ہے اس کو دھونا واجب ہے یا نہیں، قولان، اس کے بارے میں احدہما یا اجودہما، 2 عبارتیں ہیں، بعض کتابوں میں ہے احدہما، بعض میں ہے اجودہما ذالک، ان میں سے ایک قول یہی ہے، کیا واجب ہے، خلافاً للمصنف، مصنف کہتے ہیں یہ واجب نہیں ہے۔ اچھا، وقضا لا غسل بمسہ بعد الغسل، اگر غسل کے بعد اس میت کو مس کریں گے تو پھر بھی غسل واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وفی وجوبہ بمس عضو کامل غسلہ قولان، قولان مبتدا مؤخر ہے، فی وجوب ہی کا مرجع ہے، وجوب غسل، بمس عضو، اس عضو کے مس کرنے سے، کامل غسل، جس کا غسل، جس عضو کا غسل مکمل ہو چکا ہے، اب آیا اس کو مس کرنے سے غسل مس میت واجب ہوتے یا نہیں، قولان، 2 قول ہیں، اختارہ المصنف عدمہ، شہید اول نے عدم وجوب کو اختیار کیا، وہ کہتے ہیں واجب نہیں ہے۔ وفی حکم المیت جزءہ المشتمل علی عظم
والمبان منہ من حی، ٹھیک دیکھیں توجہ فرمائیں، کہتے ہیں اگر زندہ انسان کے جسم کا وہ حصہ کٹ جائے جس میں ہڈی ہے اور وہ پھر زندہ انسان سے جدا ہو گیا، اس کو اگر اس کو غسل دینا بھی واجب ہے نا، اگر کوئی اس کو مس کرے گا تو اس میں مس نہیں واجب ہے۔ دیکھیے وفی حکم المیت، اور میت کے حکم میں ہے، ٹھیک، جزءہ، اس کا وہ جز المشتمل علی عظم، جو ہڈی پر مشتمل ہے، والمبان منہ، اور یہ منہ کا مرجع ہوئی المشتمل علی عظم، یعنی جو ہڈی پر مشتمل ہے اس سے جدا ہو جائے، وہ بھی من حی، زندہ انسان سے۔ عبارت سمجھیں، یعنی مفہوم کیا ہے اس عبارت کا؟ زندہ انسان کا جسم کا وہ حصہ جدا ہو جائے جو ہڈی پر مشتمل ہے، یہ بھی میت کے حکم میں ہے۔ ہاں، والمبان منہ، یعنی جدا ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو ہڈی پر مشتمل ہے وہ حصہ زندہ انسان سے، عبارت سمجھیں، المبان منہ کا مرجع، منہ ضمیر کا مرجع المشتمل علی عظم، اور من حی کا تعلق ہے المبان سے، وہ جو ہڈی پر مشتمل ہے وہ جو زندہ انسان سے کٹ جائے، وہ جدا ہو جائے، تو اس کو وہ جز بھی اس میت کے حکم میں ہے۔ واضح؟ اچھا اگلی بات، والعظم فی حکم المیت جزءہ، والعظم، اس کو عظم کا عطف کس کا کریں؟ والعظم، اسی جزء پر، والعظم المجرد، خالی ہڈی، اگر خالی ہڈی ہے، گوشت اس کے اوپر، وہ بھی عند المصنف، مصنف کے نزدیک وہ بھی اسی میت کے، کیوں؟ دیکھیں شہید ثانی پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جو جسم کا حصہ کٹ کے دور گرا ہے اس کے غسل واجب ہے یا نہیں، اس کا معیار اس میں ہڈی کا ہونا ہے۔ جب معیار ہڈی کا ہونا ہے تو وہ جسم کا حصہ جس میں ہڈی ہے اس کو جب غسل واجب ہے تو خود ہڈی جو ہوگی اس میں بھی کیا ہوگا؟ غسل واجب ہوگا۔ واضح ہے مسئلہ؟ کہتے ہیں کہ شہید اول فرماتے ہیں، شہید ثانی فرماتے ہیں وہ عظم، وہ ہڈی المجرد، جو کیا ہے؟ صرف ہڈی ہے، خالی ہے، گوشت اس کے اوپر نہیں ہے، عند المصنف، مصنف کے نزدیک یہ بھی اسی میت کے حکم ہے۔ شہید استنادن یعنی شہید اول نے علت یہ بیان کی ہے الی دوران الغسل مع العظم وجودا و عدما، دیکھیے غسل کے واجب اور واجب نہ ہونے کا معیار ہڈی کا ہونا ہے، غسل کے واجب اور ہونے یا نہ ہونے کا معیار ہڈی کا ہونا ہے، لہذا اگر وہ جسم کا ٹکڑا جس میں ہڈی ہے اس پر غسل مس میت واجب ہے تو خود ہڈی پر بھی، چونکہ معیار ہڈی کا ہونا ہے، لیکن شہید سر فرماتے وہ ضعیف، ہو سکتا ہے وہ جو ٹکڑا کٹ کے انسان کا گرا ہے اس میں ہڈی ہو سکتا ہے ہڈی کا ہونا معیار نہ ہو، تو وہ ضعیف۔ شہید ثانی کا، شہید اول کا یہ کہنا کہ صرف ہڈی کے لیے بھی اس کو مس کرنے سے بھی غسل کیا ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ جو انہوں نے دلیل دی ہے وہ ضعیف ہے، ہم اس دلیل کو تسلیم نہیں کرتے۔ واضح؟ پھر کہتے ہیں الوضوء ویجب فیہ، اے فی غسل المس، غسل مس میت میں واجب ہے الوضوء، وضو کرنا، قبلہ او بعدہ کا غیر ہی، یہ تینوں ضمیروں کا مرجع کیا ہوگا؟ یعنی قبل الغسل و بعد الغسل، غیر ہی کا مرجع غسل میت، وہی ٹھیک ہے جی، وہ بھی غسل ہوگا، یعنی وضو غسل سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، کا غیر ہی جس طرح من اغسال الحی غیر الجنابت، جنابت کے علاوہ باقی جو زندہ شخص کے غسل ہوتے ہیں، مثلا وہی جو پیچھے غسل بتایا عورت کے، اس کے لیے کیا ہے؟ وضو واجب ہے نا، لہذا یہ جو غسل مس میت کرے گا اس کے لیے وضو بھی کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ وفی فی قولہ فیہ للمصاحبۃ، توجہ فرمائیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں فی کے معنی جو ہے نا وہ ہدایت میں بھی بیان کیے تھے، شاید عوامل میں نہ ہو، کہ فی کا ایک معنی ہے ما، فی ما کے معنی میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ فی ہے، اگر ہے کا مرجع ہو غسل پھر یہاں فی ما کے معنی میں ہے، یعنی
واجب ہو، غسل میں واجب، غسل کے ساتھ ساتھ وضو بھی واجب ہے۔ اگر فی ہے کا مرجع کون ہو؟ غسل ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں جی، پھر مصاحبت کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کا مرجع مس میت ہو پھر یہاں فی سببیت کے معنی میں ہے، یعنی یہ سبب بنتا ہے کس کا؟ وضو کا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے شہید ثانی فرماتے ہیں وفی، اور جو لفظ فی ہے، یعنی یہاں فی جو ہے مبتدا واقع ہو رہا ہے، اور فی قول ہی، شہید اول کے قول فی ہے میں، شہید اول کے قول فی ہے میں جو فی ہے للمصاحبت، یہ مصاحبت کے لیے آتے ہیں۔ شہید ثانی نے 2 قرآن کی آیات پیش کر دی کہ جن میں فی مصاحبت کے معنی میں، جیسے ادخلوا فی امم، اصل میں ادخلوا مع امم، فخرج علی قومہ فی زینتہ، اصل میں ہے مع زینتہ۔ پس فی مصاحبت کے لیے ہے ان آدا ضمیرہ الی الغسل، اگر فی ہے کہ ضمیر غسل کی طرف، لیکن وَإِنْ عَادَ إِلَى الْمَسِّ فَسَبَبِيَّةٌ، اگر وہ مس میت کی طرف لوٹے، یعنی واجب ہے، فی کس کے معنی میں؟ سبیت میں، مس میت کی وجہ سے الوضو، وضو واجب ہے مس میت کی وجہ سے۔